Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Misbah Zaidi. Welcome to Health and Heart Related series by Habib Oil Mills. Assalamu alaikum. ہمارے ساتھ آج ایک سینئر فزیشین ہیں جو ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر دانیہ عامر. السلام علیکم. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. Thank you so much for having me on board. Yeah. کیونکہ ہم دل اور دل کے امراض سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر رہے ہیں اس لیے آج کا ہمارا ٹاپک کولیسٹرول ہے. Sure. اور آپ اپنی پریکٹس میں سنس یو آر افیلیٹیڈ ود ون آف دا لیڈنگ ٹرشری ہاسپٹلز ان دا کنٹری, بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس وی ووڈ لائک ٹو نو کہ کولیسٹرول کے آپ عام فہم مریض دیکھتی ہوں گی اپنی روٹین پریکٹس میں. یہ کولیسٹرول کیا چیز ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ رائٹ. یس, بالکل جیسے کہ آپ نے عرض کیا ابھی کہ وی ڈو سی اے لاٹ آف پیشنٹس جن کے اندر یہ سارے رسک فیکٹرس یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. کولیسٹرول جیسی بیماریاں ہو گئی, اس سے انٹر کنیکٹڈ بھی اور بھی جو مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ون آف دا پریویلنگ میڈیکل کنڈیشن ان آور پاپولیشن اینڈ ویری مچ کامن. And I would say males as well as females and almost in all the age brackets, it is seen these days. تو کولیسٹرول کو اگر میں عام زبان میں سمجھاؤں سو دیٹ پیپل کین انڈرسٹینڈ ان اے مور کمپریہنسو مینر, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کولیسٹرول ایک ویکسی سبسٹنس ہے یا لیٹس ایک فیٹی چیز ہے جو کہ ہمارے بلڈ میں پائی جاتی ہے. اینڈ بیسکلی اٹ از پروڈیوسڈ بائی دا لیور, جگر ہمارا بناتا ہے, اینڈ دین اٹ از پریزنٹ تھرو آؤٹ دا باڈی اسپیشلی ان دی بلڈ ویسلس, ہماری شریانوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو کولیسٹرول از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آر باڈی جس کے بہت ساری فنکشنس بھی ہیں, گڈ فنکشنس, لیکن اگر اس کی مقدار ہماری باڈی میں بڑھ جائے, مور دین نارمل ہو جائے, تو پھر یہ ہیزرڈس ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے, اور مزید کارڈیک جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے پھر یہ رسک فیکٹر ہو جاتا ہے. کیا ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے, اس میں زیادتی آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے ریزنس ہیں, لیکن ویل اونلی ٹاک اباؤٹ دا کامن ریزنس فرسٹ. سب سے پہلے کولیسٹرول کا بڑھ جانا, ایک تو اگر آپ کے اندر جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے, لائک اس میں یہ کہ آپ کی جینس میں ہے, آپ کے یعنی آپ کے پیرنٹس یا فیملی میں پہلے سے پایا جاتا ہے. بالکل, آپ کے پیرنٹس افیکٹڈ ہیں یا ان کے پیرنٹس افیکٹڈ تھے اینڈ اٹس رننگ ان دا فیملی, تو آپ پرون ہیں, آپ مور سسیپٹیبل ہیں ٹو ہیو ہائی کولیسٹرول لیولس. پلس انفارچونیٹلی جو ہمارا ایشین لائف اسٹائل ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ ایٹ رسک ہو جاتے ہیں, جس کے اندر ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل جس میں کہ بہت بیٹھے رہنے والا روٹین ہو, بہت زیادہ چہل قدمی نہ ہو, ایکٹیو روٹین نہ ہو, دیٹ کین بی اے ویری ویری پورٹنٹ رسک فیکٹر. پلس اگر آپ کی ہیلتھ جو ڈائٹ ہے آپ کی, اف اٹ از ناٹ ہیلدی, تو بہت زیادہ اگر اس کے اندر فاسٹ فوڈ کا ایلیمنٹ ہے یا ڈائٹری حساب سے یو آر ٹیکنگ اے لاٹ آف فرائڈ فوڈ لیٹس سے, تو دیٹ کین پری ڈسپوز یو ٹو ہائی کولیسٹرول لیولس. یعنی ڈائٹ کا خیال, ایکسرسائز اور فیملی ہسٹری اور اوبیسٹی, جس طرح اگر وزن کا بہت زیادہ ہونا تو وہ آپ کو پھر ایٹ رسک کر دیتا ہے فار کارڈیاک النس. آلرائٹ. اچھا, اگر کسی کا وزن کم ہے, چاہے خواہ میل ہو یا فیمیل ہو, دے آلسو ہیو اے چانس ٹو ڈیولپ کولیسٹرول؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل. اور ایسے کینڈیڈیٹس میں زیادہ تر جو ہے وہ جینس رول پلے کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کوئی تھن پیٹیٹ لوگ ہیں جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دے کین ہیو کارڈیک النس, لیکن اگر ان کی جینس میں موجود ہے, ان کا لائف اسٹائل بہت زیادہ سیڈنٹری ہے ڈسپائٹ کہ دے آر ویری تھن, دین ایون دے کین بی اے کینڈیڈیٹ فار ہارٹ النس. اوکے. ہائپر لپیڈیمیا یا ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے کون کون سی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں, یا ہاؤ کین اٹ افیکٹ somebody's life؟ رائٹ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہائپر کولیسٹرولیمیا اگر کسی کو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر علامات بھی بہت زیادہ ڈراسٹک ہوں. سم ٹائمس لائک آئی سیڈ کہ جتنی بھی کارڈیک النیسز ہوتی ہیں دے آر سائلنٹ کلرز. بعض دفعہ بہت وہ اوپر جانے کے بعد ہمیں مینیفیسٹ کرتی ہیں, تو اس لیے بیسٹ وے ٹو ڈائگنوز اٹ ارلی از کہ ایٹ لیسٹ آپ اینولی ایک بلڈ ورک اپ کروا لیں, کہ اگر کوئی چیز ہاربر کر بھی رہی ہے آپ کی باڈی میں انیشل اسٹیجز پر ہے تو وہ بھی پیک ہو جائے گی. رائٹ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اگر ہم علامات کے بارے میں بات کریں تو اف یو آر فیلنگ ویری ٹائرڈ آؤٹ آف دا آرڈنری, یا پھر یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آئز کے اراؤنڈ یلو اسپاٹس ہوتے ہیں,
تو دیٹ از ون انڈیکیشن کہ زینتھیلسما اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں. دیٹ از ون وے ٹو ڈائگنوز کہ یو مائٹ ہیو ہائی کولیسٹرول, بڑھے ہوئے کولیسٹرول کا شبہ ہو سکتا ہے. بالکل. بعض دفعہ یہ کہ پھر پیشنٹ پراپر سمٹمس کے ساتھ آتا ہے کہ ہارٹ پین ہے, چیسٹ پین کے ساتھ آ رہے ہیں, چل رہے ہیں تو سانس پھول رہی ہے یو نو, اور آپ کے پاؤں میں سوجن آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یو کین ہیو اے ہارٹ پرابلم. اوکے, تو کولیسٹرول اگر بڑھا ہوا ہو اس کی کوئی میجر علامات مریض کو نہیں پتہ چلتی, بٹ جس وقت اس کی تشخیص ہو جائے یا نہ بھی ہو سکے, ذاتی ان کولیسٹرول کی وجہ سے دل افیکٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل. سی کیونکہ کولیسٹرول کیا ہے, جب آپ کے شریانوں میں ایکسس آپ سمجھ لیں لیئرز آف فیٹ جمع ہو جاتی ہیں, بیڈ کولیسٹرول کی ہم بات کریں کیونکہ کولیسٹرول کی بھی ورائٹیز ہیں, رائٹ. دیر از اے گڈ کولیسٹرول وچ وی کال اٹ ایز اے ایچ ڈی ایل, ہائی ڈینسٹی لپڈس, اینڈ جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ ایل ڈی ایل ہوتا ہے. وہ بیسکلی شریانوں میں جا کے چکنائی جو ہے وہ پوری لیئرز بنا دیتے ہیں ویسلس میں. تو جب لیئرز بن جاتی ہیں, آپ کا جو شریانوں کا جو لیومن ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے, تو پھر آف کورس آپ کے جو ویسلز جو آپ کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ٹو دا ہارٹ وہ پھر کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں. And that will make you more prone to heart related illnesses. بالکل بالکل. تو دیٹ از ون وے ہاؤ ہائپرکولیسٹرولیمیا کین لیڈ ٹو ہارٹ اٹیکس, انجائناز, اینڈ ایون سم ٹائمز جو ہم کہتے ہیں کہ فالج کا اٹیک آ سکتا ہے اس سے. تو یا اٹ ہیز اے لاٹ آف رسک فیکٹرز. اوکے, ایک چیز پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایمفیسس دیں ہماری آڈینس کو. آپ نے مینشن کیا ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, گڈ اینڈ بیڈ کولیسٹرول. بالکل. جو غذا لیتے ہیں جس میں احتیاط کرنا چاہیے, تو کھاتے وقت تو اچھا اور برا دونوں قسم کا کولیسٹرول انسان کنزیوم کر رہا ہے. سو ان آرڈر ٹو کیپ آور کولیسٹرول لیولز آپٹیمل, ہمیں ڈائٹ میں کیا خیال کرنا چاہیے, یا کسی بھی قسم کی ڈائٹ لیں گے تو دونوں کولیسٹرول ایڈ ہوتے رہیں گے آپ کی باڈی؟ دیکھیں, کولیسٹرول آپ کی ڈائٹ میں موجود ہے جو ہم نارمل کنزمپشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ پرابلم زیادہ تر ان لوگوں میں آ رہی ہوتی ہیں جو مور دین دا ریکوائرڈ کیلوریز وہ لے رہے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ انڈا کھانا بند کر دیں, آپ دیسی گھی کھانا بند کر دیں, یا آپ ریڈ میٹ کھانا بند کر دیں. اعتدال میں آپ جو بھی چیز کھائیں گے اٹ وڈ بی بینیفیشیل فار یور باڈی. لائک آئی سیڈ بیفور کہ کولیسٹرول از ویری امپورٹنٹ, یہ آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہوتا ہے ان اے گڈ کوانٹٹی. سو آپ ہیلدی ڈائٹ لیں. اگر آپ انڈا کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ یو کین ایزیلی کنزیوم ایگس. آپ ریڈ میٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن ان اے آپٹیمل وے, مطلب اقتدار میں آپ نے کھانا ہے, بیلنسڈ وے میں. اوکے اوکے. اور یو آر بیسکلی کنزیومنگ بوتھ سارٹس آف کولیسٹرول تھرو اٹ. بالکل بالکل. لیکن جو بیڈ, ہاں, مینٹین رہے گا اگر آپ ایڈیکویٹ ڈائٹ لے رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ کہ اگر آپ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ آئٹمس لے رہے ہیں, فرائڈ فوڈ لے رہے ہیں, اور بہت زیادہ آپ کا انٹیک آف چیز ہے, یو نو, جنک ہے, تو وہ پھر آپ مطلب کیپ اٹ ان پوائنٹ لسٹ کہ اٹ از بیڈ کولیسٹرول دیٹ یو آر کنزیومنگ. اوکے اوکے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس ایج میں یا کیا ریکمنڈیشن ہے کولیسٹرول کے لیے یا لپڈس کے لیے کسی کو ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ دیکھیے, ہم تو جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گلوبلی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, رائٹ. لیکن بعض دفعہ وی ڈو ناٹ میٹ دا انٹرنیشنل کرائٹیریا, کیونکہ ہمیں اپنی ٹارگیٹ پاپولیشن کو دیکھنا ہے, کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, ایشیا بیسکلی. تو اگر تو کسی کو کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, بالکل نارمل ایڈلٹ ہے, ہیلدی ایڈلٹ ہے, تو یہ کہ ایوری 4 to 6 years اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو گیٹ دا بلڈ کولیسٹرول لیولس چیکڈ. لیکن اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے تو پھر اٹس بیٹر کہ آپ اینولی کروائیں, اینڈ اسٹارٹنگ فرام دا ایج آف 20 اف یو ہیو گاٹ رسک فیکٹرس. یا اینڈ جس کو پھر ڈائگنوز ہو جائے تو وہ پھر ایوری 6 months یا 1 year پہ اپنا فالو اپ روٹین بلڈ ورک اپ ڈیفینیٹلی کروائے. اوکے. سو ان کیسز ویئر کولیسٹرول از انکریزڈ, اس میں ایکسرسائز یا ڈائٹری ماڈیفیکیشن یا لائف اسٹائل چینجز کے ساتھ شروع میں مینیج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنس ہمیں اسی پہ دینی چاہیے, بیکاز آئی آلویز ٹیل مائی پیشنٹ کہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ڈیزیز کو مینیفیسٹ کر کے پھر پریزنٹ کریں. اگر آپ کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس, ڈو دیٹ. اگر آپ ڈائگنوز ہو چکے ہیں ود ہائی کولیسٹرول لیول, دین یو ہیو ٹو ماڈیفائی یور لائف اسٹائل کنسیڈرنگ اٹس اے پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ پلان. تو آپ نے ایکسرسائز کو ایڈ کرنا ہے, اور ایکسرسائز میں بھی ہم یوزلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایروبکس کے اوپر زور دیں. ایروبکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایکسرسائز جس میں آپ کے سارے مسل گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, تو اس میں یو ول لوز دا bad cholesterol more quickly and you will gain the good cholesterol more quickly. تو جو اگر ہم گائیڈ لائنس کے حساب سے بات کریں تو it is recommended کہ آپ 30 minutes walk daily for at least 5 times a week. Okay. Okay.
اور واک میں کوئی اسپیسیفکیشن ہے کہ تیز چلنا ہے یا دیکھیں اٹ آل ڈپینڈس کہ ہم کس کینڈیڈیٹ کے لیے بات کر رہے ہیں رائٹ. اگر کوئی ایک پیشنٹ obese ہے اس کو میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ وہ برسک واک کرے رائٹ. لیکن اگر ہم جنرل بات کریں تو جسٹ کیپ یور سیلف موونگ آئی وڈ سے. اسٹارٹ کریں سلو اینڈ اسٹڈی بے شک کریں لیکن پھر تھوڑا سا برسک واک میں یہ ہوتا ہے کہ یو آر برننگ مور کیلریز. تو اگر آپ برسک واک کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتے اسٹل یو شوڈ واک. اوکے. ایکسرسائز اور لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے اگر کولیسٹرول کسی کا کنٹرول میں آ رہا ہے یا مینیج ہو رہا ہے, کیا اس کے باوجود اس کو میڈیسن یا دوا کھانی پڑے گی؟ دیکھیں دوا جو ہے نا جن لوگوں کو ہائی کولیسٹرول رہتا ہے تو وی ڈو پرسکرائب اسٹیٹنس فار دیٹ, جو اینٹی کولیسٹرول میڈیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس کا رول ان کارڈیک ری ماڈلنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اٹ پریونٹس ہارٹ اٹیک آلسو. تو جن کا اگر ابو 40 ہیں ابو 50 ہیں ان کا جنرلی مطلب ہائی کولیسٹرول رہ رہا ہے تو وی پٹ دا پیشنٹ آن میڈیسنس فار شور ٹو انشور کہ ان کی کارڈیک ہیلتھ اور بیٹر رہے گی. سو ہاؤ لانگ ول سچ اے پیشنٹ بی ٹیکنگ میڈیسنس فار؟ یوزلی اٹ از لائف لانگ. لائف لانگ. یا اوکے اوکے. بالکل. اس کے علاوہ کوئی ایسے فیکٹرز ان کو مد نظر رکھنے چاہیے بیکاز اگر جینیٹک پول میں آ گیا ہے تو ان سے ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے. اگر پیرنٹس میں یہ ایگزسٹ کرتی ہے بیماری تو اٹ کین پاس آن ٹو چلڈرن ایز ویل. اور اگر بچوں کا بھی لائف اسٹائل اٹس ناٹ ویری گڈ, سیڈینٹری ہے, اوبیس ہیں, اوور ویٹ ہیں اور کھانے پینے میں بھی بد احتیاطی ہے تو اٹ کین پاس اٹ آن ٹو دی چلڈرن ایز ویل. اوکے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر پراپر ڈائٹ اور باقی ماڈیفیکیشنس کا خیال رکھا جائے بالکل تو یو کین لمٹ دا ریٹ آف سچ میڈیکل کنڈیشنز اگر آپ کی پراپر ہیلتھی لائف اسٹائل ہے. اینڈ آئی ووڈ ایڈ کہ جن لوگوں کو ایسی چیزیں تشخیص ہو جاتی ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا انٹیک بہت اچھا رکھنا چاہیے. فش آئل جسے ہم کہتے ہیں, اٹ از ویری گڈ فار ہائپر کولیسٹرولیمیا. اینڈ لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ جن کو ہائی بلڈ کولیسٹرول ہوتا ہے دے آر more prone to having other medical conditions like high blood pressures and diabetes. Okay. Yeah. Okay. تو کولیسٹرول دیز آر یو نو ریلیٹیبل. کسی کو اگر کولیسٹرول ہے اس کو جلد سے جلد کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر, انکریز بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز میلائٹس کا بھی خدشہ ہے. بالکل. اینڈ دے کین آل لیڈ ٹو یو نو آرگن ڈیمیج. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اینڈ ون مور تھنگ جو کہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہماری کی جو فیمیل پاپولیشن ہے نا وہ بڑی انڈر ریٹڈ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف میڈیکل ایکیومین. وہ اپنا نہ بلڈ ٹیسٹ کروا رہی ہوتی ہیں, وہ یوزلی ہمارے پاس او پی ڈیز میں تب آتی ہیں جب وہ ڈیزیز کو مینیفیسٹ کر چکی ہوتی ہیں. تو مائی ایڈوائس وڈ بی کہ آپ ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ اپنے پراپر اینول بلڈ ورک اپ آپ کروا لیں کہ اگر آپ کوئی چیز انیشیل اسٹیجز پہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں تو اٹ کین بی پکڈ اپ ارلی آن ٹائم and it can be diagnosed and it can be treated wisely. Okay. Right? Thank you, Dr. Dania. Thank you for your time and thank you for this discussion. I'm sure viewers آپ کو بھی کافی اچھی لرننگ ہوئی ہوگی آفٹر لسننگ ٹو یو نو سم آف دیز امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ کولیسٹرول, کہ کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں, کس قسم کی پاپولیشن ہے جس کو آسانی سے ہو سکتا ہے. فیملی ہسٹری از ویری امپورٹنٹ جس کو ہم ایٹ ٹائمز نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اور اس کو پریونٹ آپ کر سکتے ہیں فٹس ان یور فیملی ہسٹری بائی ڈوئنگ exercise and adequate diet control like Dr. Dania just mentioned. اس کے علاوہ اگر کسی کو ہائی کولیسٹرول کا شبہ ہے یا اس مرض میں مبتلا ہو جائے دین دے آر ٹریٹمنٹس اینڈ آپشنز اویلیبل جس کے لیے ان کا کمپلائنس یعنی ٹریٹمنٹ آپ نے وقتاً لینا ہے اور ساری عمر لینا ہے, اور آپ ایک ایکٹیو اور بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح میں اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا, اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار ادر ہیلتھ ریلیٹڈ پروگرامس. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.